اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 سے لے کر 125 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ آتینا، ہم نے عطا فرمائی، ہم ان کو الکتابہ، کتاب، یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں، ہو اس کتاب کی، حق تلاوتی، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، حق کا حق ہے، تلاوت کا ہی اس کا۔ اولئک، وہی لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بھی اس آیت پر، واو اور من، جو یکفر انکار کرے، بھی اس کا، با کا معنی ساتھ ہی کا معنی وہ، فا کا معنی پس، اولئک وہ لوگ، ہوم وہی، الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ سارا ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو۔ اصل میں یہ دو لفظ ہیں، نعمت اور یہ۔ نعمت کا مطلب ہے نعمت، اور یا اصل آخر میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرا۔ نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے، انعمتو، میں نے انعام کیا، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، جس کے آخر میں پیش ہو وہ تا کے اوپر پیش ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، علیکم، تم پر۔ دو لفظ ہیں، ایک اعلیٰ ہے، ایک کم ہے۔ اعلیٰ کا معنی اوپر، کم کا معنی تم۔ واو اور انی، بے شک میں، یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک انا ہے اور ایک یہ ہے۔ انا کا معنی ہے بے شک، اور یہ کا مطلب ہے میں۔ انی، بے شک میں نے، فضلتو، تمہیں فضیلت دی، فضلتو فضیلت دی، کم تم کو، فضلتو میں نے فضیلت دی، کم تم کو، اعلیٰ اوپر، العالمین سارے جانوں کے، عالم کی جمع عالمین، سارا پیچھے گزر چکا ہے۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا نہیں، تجزی، بدلہ ہوگی، جزا ہوگا، نفسن، کوئی جان، عن نفسن، کسی جان کے سے، شیئن، کچھ بھی۔ واو اور لا نہیں، یقبلو، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، دو لفظ، ایک منہا، ایک ہا ہے، من کا معنی سے، ہا کا معنی وہ، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ۔ واو اور لا نہیں، تنفعو، ہا، نفع دے گا اسے، یہ دو لفظ ہیں، ایک تنفعو، ایک ہا ہے، تنفعو، نفع دے گا ہا اس کو، شفاعتن، سفارش، شفاعت، سفارش کرتے ہیں۔ واو اور لا نہیں، ہم وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے، ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ یہ سارا جو ہے پیچھے ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ واو اور اس، جب ابتلا، آزمایا، یہ ابتلا نیا لفظ ہے، ابتلا، اور یہ اردو میں استعمال بھی ہوتا ہے، ابتلا اور آزمائش کو کہا جاتا ہے۔ ابراہیم کو، ربو، اس کے رب نے، دو لفظ ہیں، ایک ربو ہے، ایک ہو ہے۔ ربو کا مطلب ہے رب، ہو کا معنی ان کا، ربو، ان کے رب نے، بکلمات، چند کلموں سے، با کا معنی سے، کلمات، کلمے، فا پس اتما، پورا کر لیا، ہننا، ان کو، فا پس اتما، ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا، ہننا، ان کو، قالا، آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، یہ دو لفظ ہیں، ایک انا ہے، ایک یہ ہے۔ انا کا معنی بے شک، یہ کا مطلب ہے میں، بے شک میں، جاعلو کا، آپ کو بناؤں گا، جاعلو، بنانے والے کو کہتے ہیں، فاعل کے وزن پر اس میں فاعل ہے، جاعلو، بناؤں گا، کا، آپ کو، للناس، سے، لوگوں کے لیے، لام کا معنی کے لیے، الناس کا معنی لوگ، لوگوں کے لیے، امامہ، پیشوا۔ کالا، فرمایا، واو اور من ذریتی، میری اولاد کو، من کا معنی سے ذریت، اولاد کو کہتے ہیں، یا کا مطلب ہے میری، من ذریتی، میری اولاد کو۔ کالا، اللہ نے فرمایا، لا نہیں، یہ لا کا معنی نہیں، ینالو، پہنچتا، عہد، وعدے کو کہتے ہیں، یا کا مطلب ہوتا ہے میرا، عہدی، میرا وعدہ، الظالمین، ظالموں کو، نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو۔ واو اور اس، جب، جعلنا،
ہم نے بنایا، یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک جعلہ ہے ایک نا ہے۔ جعلہ بنانے کو کہتے ہیں، نا کا مطلب ہے ہم۔ جعلنا ہم نے بنایا، البیتا گھر، یہاں بیت اللہ شریف مراد ہے، بیتا گھر، مثابتاً رجوع کرنے کی جگہ، للناس سے لوگوں کے لیے، یہ مثابتاً آپ کے لیے نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ لام کمانے کے لیے، الناس سے لوگ، للناس سے لوگوں کے لیے، واو اور امنا امن کی جگہ، واو اور اتخذو پکڑو، یہ امر ہے، واو اور اتخذو پکڑو، من کا معنی سے مقام کا معنی مقام ابراہیمہ کا معنی ابراہیم کو، مصلی نماز کی جگہ۔ ہمارے ہاں بھی جو نماز جائے نماز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مصلی، مصلی لے آؤ جی، یعنی وہ جگہ، وہ چیز جس پر نماز پڑھی جاتی ہے، وہ جگہ جس پر نماز پڑھی جاتی ہے تو اسے مصلی کہا جاتا ہے۔ واو اور عاہد نا ہم نے وعدہ لیا، عاہدہ وعدہ لیا، نا ہم نے، الا طرف ابراہیمہ ابراہیم کے، واو اور اسماعیلہ اسماعیل کے، ان یہ کہ طاہرہ پاک کریں، طاہرہ طہارت سے پاک کریں، بیتیا میرے گھر کو، یہ بھی دو لفظ ہے، ایک بیت ہے اور ایک یا ہے۔ بیت گھر کو کہتے ہیں اور یا کا مطلب ہوتا ہے میرا، میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں بھی دو لفظ ہیں، ایک لام ہے ایک طائفین ہے۔ لام کا معنی کے لیے، طائفون طواف کرنے والے، واو اور العاکفین اعتکاف کرنے والے، واو اور الرکع رکوع کرنے والے، السجود سجدہ کرنے والے۔ یہ جو ہے آج کا سبق کا جو ہے ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے لفظی پیش کر دیا۔ اب ہم اس کی تشریح کے اوپر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین وہ لوگ آتیناہم کہ ہم نے انہیں دی الکتاب کتاب، یتلونہ وہ پڑھتے ہیں اس کو حق تلاوتی جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی اس پر، ومن اور جو یکفر انکار کرتا ہے بھی اس کا، فاولئک وہ لوگ ہم الخاسرون وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، یہ اس مراد مومن مراد ہے، یہی اصل مومن ہے کہ جو کتاب کو پڑھتے ہیں اور جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی اصل مومن ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اے اولاد اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، التی جو کہ انعام تو میں نے انعام کی علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی علی العالمین تمام جانوں پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، وہ بے شمار نعمتیں تھیں، من اور سلوہ نازل کرنا ہے، سمندر سے پتھر سے پانی کا نکالنا ہے، بادلوں کو ان کے سروں پہ سایہ کرنا ہے، دریائے قلزم سمندر قلزم کو ان کے لیے پھاڑنا ہے، فرعون کی غلامی سے نکالنا ہے، اور انہیں تمام جانوں پر اس دور کی جان کے اوپر فضیلتیں دینی ہے۔ یہ ان نعمتوں کو یاد کرو۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو یوماً اس دن سے، لا تجزی کہ نہیں بدلو ہوگی، نفسن کوئی جان بھی، عن نفسن کسی جان کا بھی، شیئن کچھ بھی، ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعہا اور نہ نفع دے گی ان کو، شفاعت کوئی سفارش، ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی کہ ایک کو چھوڑ کر دوسری کو پکڑ لیا جائے، اس دن کوئی بھی معاوضہ دے کر جان نہیں چھڑائی جائے گی، اور اس دن کسی کافر کو شفاعت سفارش بھی نفع نہیں دے گی، اور اس دن کافروں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذْ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ ان کے رب نے، بکلمات چند کلموں سے، فَأَتَمَّهُنَّ پس انہوں نے پورا کر لیا ان کو، قالا اللہ نے فرمایا انی بے شک میں جاعلک تجھے بناؤں گا، للناس سے لوگوں کا امامہ پیشوا، قالا آپ نے عرض کی ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی بنانا، قالا اللہ نے فرمایا لا ینال نہیں پہنچتا عہدی میرا وعدہ الظالمین ظالموں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کئی آزمائشیں لی، لیکن آپ ہر آزمائش کے اندر کامیاب اور کامران رہے، یہاں تک کہ آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آپ وہاں بھی کامیاب رہے،
آپ کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، آپ نے اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بیوی اور بچے کو بیابان میں چھوڑنے کا حکم دیا، آپ نے انہیں بیابان میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا کو ذبح کرنے کا حکم دیا، آپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جب بھی اللہ نے آپ سے آزمائش لی، اللہ نے جب بھی آپ سے امتحان لیا، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا کے اندر جتنی اقوام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ دنیا میں 3 بڑے آسمانی مذہب ہیں، اسلام ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے۔ تینوں کہتے ہیں ہمارے چلتا نظر نہیں آتا شاید سٹارٹ نہیں ہوا نا، نہیں جی نہیں ہوئی، کچھ نظر سے نہیں آتا۔ ہو گیا۔ دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں، اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہودی کہتے ہیں ہمارے بڑے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا۔ تو آپ نے عرض کیا یا اللہ میری اولاد کو بھی امام بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سارے نیک تو نہیں ہوں گے، برے بھی ہوں گے، اور ظالموں کے لیے اور کافروں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ جو نیک ہوں گے ان کو میں بناؤں گا، جو کافر اور ظالم ہوں ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا، جب ہم نے بنایا البیتہ بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ سے لوگوں کے لیے رجوع کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم پکڑو من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا اور ہم نے وعدہ لیا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، وَإِسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے، انطاہرہ کہ تم پاک کرو بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا کہ اس سے بڑھ کر امن والی کوئی جگہ نہیں ہے۔ صرف بیت اللہ شریف نہیں، بیت اللہ سے ارد گرد کا بہت سارا علاقہ حرم شریف ہے، اور حرم میں آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، آپ گھاس نہیں کاٹ سکتے، آپ وہاں جوں تک مار نہیں سکتے۔ تو اتنا اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنا لیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں۔ چنانچہ جو بھی حج کرنے والا ہے، عمرہ کرنے والا، اس کے لیے لازم ہے کہ مقام ابراہیم اور زمزم کے کنویں کے درمیان اس جگہ وہ نماز 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ تو جب بھی کوئی بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو یہاں آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا کہ میرے گھر کو یعنی بیت اللہ شریف کو لوگ طواف کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس پاک گھر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر لیا اور ہر قسم کی ناپاکی سے اس کو پاک کر لیا ہے۔ تو یہ آج کے جو ترجمہ آج ہم نے پڑھا ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔